وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها جب ہلا دیا جائے گا زمین کو اس کا ہلانا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اس کا ہلانا یعنی جب زمین میں بہت زور کا زلزلہ آ جائے گا اور زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا اور اس زلزلے اور اس جھنجھوڑنے سے زمین کے اوپر ہر قسم کی ہلچل مچ جائے گی اور جو زمین کے اوپر ایک قرار اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ قرار ختم ہو جائے گا، سب کچھ درم برہم ہو جائے گا اور گویا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور پہلا سور پھونکے جانے سے زمینی سارا سسٹم اور علوی جو سارا سسٹم ہے اجرام فلکی کا، سورج چاند ستارے آسمان زمین، ہر چیز کے اندر بھونچال آ جائے گا اور ہر چیز کے اندر تباہی و بربادی آ جائے گی۔ تو پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو زمین جو ہے وہ اس میں بہت زبردست قسم کا زلزلہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہاں تو صرف زلزلے کا ذکر ہے، تو دیگر آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین کو باقاعدہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ہر قسم کی تباہی بربادی زمین پہ پھیل جائے گی۔ اور یہ صرف زمین پہ نہیں ہے، یہ زمین کے علاوہ یہ تو سفلی جہان ہے نیچے والا، تو یہ علوی جہان میں بھی آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کے اندر تباہی و بربادی۔ سورج کے بارے میں ہے اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح چاند وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اس دن سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ستارے اس دن جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان اس دن پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ تو یہ علوی اور سفلی سارا جہان تباہ و برباد ہو جائے گا، تو زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ ایک وہ زلزلہ ہوتا ہے جو ہلکا پھلکا زلزلہ آتا ہے صرف ہمیں یاد دلانے کے لیے، صرف ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے،
اللہ رب العالمین کے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نظام میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بعض دفعہ دنیا میں زلزلے آ جاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، لیکن یہ وہ زلزلہ ہے جس کے بعد ہر قسم کی تباہی ہے، جس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم، سورہ سجدہ آیت نمبر 21۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا ہم ان کو ذائقہ چکھاتے رہتے ہیں۔ کیوں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا ذائقہ چکھاتے رہتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ بڑے عذاب سے مراد قیامت ہے، قیامت یا موت۔ تو قیامت سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف، اللہ سے رجوع کریں۔ تو بڑے زلزلے سے پہلے، بڑی تباہی سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی رہتی ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان چھوٹی موٹی آزمائشوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ اپنی اس روش پر گامزن رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور غفلت میں وہ ڈوبے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا، واخرجت الارض اثقالها، اور نکالے گی زمین اپنے بوجھ، زمین اپنے بوجھ نکالے گی۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دوسرے نفخہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب دوسرا نفخہ ہوگا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اب زمین اپنے بوجھ نکالے گی۔ اور یہاں بوجھ نکالنے سے مراد زمین کے اندر جو سارے انسان دفن ہیں تو وہ سارے کے سارے قبریں جو ہیں وہ اکھیڑ دی جائیں گی، اور ان قبروں سے جو ہیں وہ لوگ نکل کر تیزی سے دوڑیں گے اپنے رب کی طرف۔ تو یہ زمین کے بوجھ ہیں جو زمین کے اندر دفن ہے۔ یہ زمین یہ صرف زندہ انسانوں کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، یہ زندہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور مردہ انسانوں کے لیے بھی ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندہ لوگوں کو بھی اور مردہ لوگوں کو بھی۔ زمین کافی ہے اور یہ زندہ لوگوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، مردہ لوگوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 25-26۔ تو یہ زمین جو ہے، یہ زمین کے اوپر بھی لوگ بستے ہیں، زمین انہیں بھی کافی ہے، کبھی بھی زمین ان سے چھوٹی نہیں پڑے گی۔ اللہ نے پورا حساب لگا رکھا ہے، کبھی بھی زمین پر اس کی وسعت سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، نہ زندہ اور نہ مردہ۔ زمین کافی ہے زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مردہ لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ تو جو زندہ لوگ ہیں وہ زمین کے اوپر بستے ہیں، جو مردے ہیں وہ زمین کے اندر ہیں۔ تو جو زمین کے اندر ہیں تو زمین قیامت کے دن اپنا یہ بوجھ نکال دے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس دن قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، تو اسی سے انسان نکلیں گے۔ سورہ قاف میں فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، اس دن لوگ اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے گویا کہ وہ اپنے جو بت وغیرہ جہاں وہ نصب کیے ہوتے تھے، وہ جو استہان تھے، وہ استہانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کر کے لوگ قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف، جس طرح مشرکین اس دور میں اپنے بتوں کی طرف عبادت کے لیے دوڑتے تھے صبح کام کاج پہ جانے سے پہلے۔ تو زمین اسی نے اپنے بوجھ نکال دے گی۔ تو بوجھ سے مراد زمین کے اندر جو انسان دفن ہیں وہ انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس طرح زمین کے اندر جو دفینے اور خزانے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے وہ پہلے سور کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں، اور دوسری آیت میدان محشر کے بارے میں۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا۔ یہ بھی میدان محشر کی بات ہے۔
انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین کیوں اس قبریں اس کی اکھاڑی جا رہی ہیں، اور زمین کے بوجھ جو ہیں وہ کیوں نکالے جا رہے ہیں، اور زمین اپنے خزانے کیوں نکال رہی ہے، تو انسان حیران ہوگا، بڑا ہی پریشان ہوگا، اور انسان اسی حیرانی اور پریشانی میں کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین ایسا کام کیوں کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، یعنی میدان محشر میں دوسرے نفخہ کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین صرف مردوں کو نکالے گی نہیں، مردے وہاں سے نکل کر تیزی سے دوڑ کر میدان محشر کی طرف نہیں آئیں گے، صرف زمین اپنے بوجھ اور خزانے نہیں نکالے گی، بلکہ زمین اپنی خبریں بھی بیان کرے گی۔ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ زمین کی خبریں جو کچھ زمین پر ہوا، جو کچھ سازشیں ہوئیں چھپ چھپا کر، لوگ سمجھتے رہے کہ ہم اللہ سے اور ہم مسلمانوں سے چھپ چھپا کر مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، نبیوں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف ہم سازشیں کر رہے ہیں، اور ہماری سازشیں کوئی سن نہیں رہا، ہم تو چھپ چھپا کر رہے ہیں۔ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اللہ نے فرشتے بھی لگائے ہوئے ہیں، فرشتے نہ بھی ہوں اللہ کو ویسے ہی پتہ ہے۔ پھر اللہ کی زمین بھی تو موجود ہے، جس زمین پر بیٹھ کر، جس زمین کے اوپر چل کر اور وہ ساری سازشیں کرتے ہیں، اسی زمین کے اوپر رہتے ہیں، اسی زمین کے اوپر انہوں نے اپنی کمین گاہیں بنائی ہوئی ہیں، اور اسی کمین گاہوں کے اندر، انہیں اپنے اڈوں کے اندر وہ سازشیں رچاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سازشیں کوئی سن نہیں رہا۔ اللہ کی زمین بھی سن رہی ہے، اللہ کے فرشتے بھی سن رہے ہیں، اور اگر یہ کچھ بھی نہ سنیں، اللہ رب العالمین اکیلا گواہ کافی ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وهو معهم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں راتوں کو ایسی ایسی باتوں کی جو اللہ کو راضی نہیں ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ سے چھپتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 3 لوگوں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 چھٹے اللہ ہوتے ہیں، اپنے علم اپنی صفات کے ساتھ۔ تو صرف اللہ ہی نہیں، اللہ نے اور سسٹم بھی بنایا ہے، زمین بھی سنتی ہے اور فرشتے بھی سنتے ہیں۔ تو زمین نے جو ساری خبریں سنی تو زمین وہ ساری خبریں بیان کرے گی اس دن۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما اخبارها، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جی جی، دیکھیے جب اللہ کے رسول ہوں گے تو جانیں گے نا، جب اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو کیسے جانیں گے؟ تو اللہ تو ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، اس وقت بھی اللہ سب سے زیادہ جانتے تھے، آج بھی اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، ازل سے اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور ابد تک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانیں گے۔ تو اللہ تو ہر وقت ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب اللہ کے بعد کون سب سے زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کا جو نبی اور اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اپنے دور میں، کیونکہ اس سے سکھانے والا اللہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جب رسول نبی اللہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، تو وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انسان کرتے ہیں، جو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں دین کی، دین کو آگے پھیلا بھی رہے ہوتے ہیں، ان پر وحی بھی آ رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کا اللہ سے ہر دم رابطہ ہوتا ہے۔ تو زمین میں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا جب وہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جو اپنی زندگی میں سارے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، پھر اب فوت ہونے کے بعد تو وہ کام سر انجام نہیں دے سکتے،
وہ جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو زمین میں فوت ہونے کے بعد تو نہیں چل پھر سکتے. وہ جو جنگیں کرتے تھے، غزوات کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو وہ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے. وہ جو آپ پر وحی اترتی تھی، وہ وحی آج تو نہیں اتر رہی. آپ تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اپنی قبر مبارکہ میں موجود ہیں. دنیاوی اعتبار سے آپ فوت ہو چکے ہیں. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ابو بکر نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ تو حی ہے، ازل سے ہے، ابد تک وہ کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے دنیاوی اعتبار سے. برزخی طور پہ اپنے قبر میں وہ زندہ ہیں، جیسے اللہ کو پتہ ہے، ان کو رزق بھی مل رہا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اب وہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اب وہ جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ اپنی زندگی میں ان کا ایک تعلق تھا، اور تو وہ تو پھر ختم ہو گیا نا. صحابہ کرام کو اسی کی سب سے زیادہ پریشانی ہوئی آپ کے فوت ہونے پر. تو جب آپ حیات تھے تو آپ سب سے زیادہ جانتے تھے. صحابہ کرام کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب آج یہ بات کہنا کہ آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی نہیں ہے، جب موجود تھے تو سب سے زیادہ جانتے تھے. آپ سے زیادہ علم آپ کے دور میں بھی کسی کا نہ ہوا، اور نہ آپ کے بعد کسی کا ہوگا. قیامت تک بھی کسی کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم نہیں ہوگا. لیکن اب آپ فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو آج تو اللہ عالم کہنا چاہیے. تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، زمین کی خبریں یہ ہے کہ زمین گواہی دے ہر بندے اور ہر لونڈی پر، ہر بندے اور ہر عورت پر. زمین گواہی دے بما عمل على ظهرها، ساتھ اس چیز کے جو اس نے زمین کی پشت پر عمل کیا. زمین کی پشت پر عمل کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. جس زمین کی پشت پر ہو رہا ہے وہ زمین اس کی گواہ بن رہی ہے. تو زمین جو کچھ اس کی پشت پر عمل ہوا، زمین اس کی خبر بیان کرے گی قیامت کے دن. جو بھی بندے نے یا کسی عورت نے زمین کی پشت پر عمل کیا، ان تقول، زمین کہے گی، یہ کہ وہ کہے گی عمل کذا و کذا یوم کذا و کذا. زمین کی خبریں کیا ہیں؟ زمین قیامت کے دن بتائے گی کہ فلاں بندے نے فلاں دن فلاں فلاں بات کہی تھی، فلاں فلاں سازش کی تھی، فلاں فلاں کام کیا تھا. قال، آپ نے فرمایا فہذہ اخبارها، یہ ہیں زمین کی خبریں. قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی. جی انسان اگر استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر بھی بیان کرے گی. دیکھیں جی، جس بات کو اللہ تعالیٰ نمایاں کرنا چاہیں گے وہ زمین بیان کرے گی. جس بات کو اللہ چھپانا چاہیں گے، زمین کو کیا مجال ہے کہ زمین وہ بات کر سکے. اگر اللہ تعالیٰ کسی عمل کو دنیا کے اندر سطر ڈال دے، اس پر اللہ چھپا لے نیک بندے سے، کسی نیک بندے کے کسی جرم کو اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے، اس کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے، تو جب اللہ نے دنیا میں اس پر پردہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ تو بہت کریم، رحیم و کریم ہے. اللہ قیامت کے دن بھی پردہ ڈالیں گے. اللہ قیامت کے دن زمین کو نہیں کہیں گے کہ زمین وہ خبر بیان کرے. زمین وہی خبر بیان کرے گی جو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، جو اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ خبر بیان کرو. اب کہنے کو صرف زمین خبریں بیان نہیں کرے گی قیامت کے دن. قیامت کے دن تو ہر انسان کے ہاتھ، پاؤں، زبان، انسان کی اپنی زبان انسان کے خلاف گواہی دے گی. انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے. انسان کی اپنی جلد، اپنی کھال انسان کے خلاف گواہی دے گی. لیکن صرف اس انسان کی یہ چیزیں گواہی دیں گی کہ جن کو اللہ بلوائیں گے، جن کو اللہ کہیں گے کہ تم گواہی دو. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون یا بما کانوا یعملون. اس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. خاص طور پہ ان لوگوں کی بات ہے جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کے خلاف ان کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے برے اعمال کو دنیا میں چھپایا اور آخرت میں بھی اللہ ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں حکم نہیں دیں گے. جس کو اللہ کا حکم ہوگا وہ خبریں بیان کرے گا. جس کو اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا. تو زمین کی خبریں کیا ہے کہ زمین بتائے کہ فلاں دن فلاں بندے نے، فلاں عورت نے
میرے اوپر یہ کام کیا تھا۔ کیوں زمین یہ کام کرے گی؟ کیا زمین بتا سکتی ہے؟ کیا زمین کے پاس زبان ہوگی؟ قیامت کے دن زمین کیسے بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے وحی کی ہے، وحی کی ہوگی اور اللہ نے اسے حکم دیا ہوگا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ بتائے گی۔ آج انسان جو بات کرتا ہے، اگر ہمیں یہ ذہن میں اعتراض آئے کہ زمین کیسے بولے گی، تو انسان جو بات کرتا ہے، انسان کیسے بات کرتا ہے؟ کیا انسان اپنی صلاحیت سے بات کرتا ہے؟ انسان اپنی صلاحیت سے نہیں بات کرتا، یہ اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں آج بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اللہ قیامت کے دن کسی اور چیز کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے جلدوں کو قیامت کے دن بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو، زمینوں کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن کفار جو ہیں ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو کفار کہیں گے ان سے، اپنی جلدوں سے، کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تم بول کیسے رہے ہو۔ سورہ فصلت، جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، آیت نمبر 20، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن جب کافر لوگ حاضر ہوں گے، جہنم کے پاس موجود ہوں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، اور ان کی کھالیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار کو آگ کے کنارے لا کھڑا کریں گے اور پھر ان کفار کے کان، آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، تو وہ اپنے جلدوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تو بول ہی نہیں سکتے، آج تم کیوں بول رہے ہو؟ اور اگر بول رہے ہو تو اپنے ہی خلاف بول رہے ہو۔ تو وہ کہیں گے چمڑے، قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے ہمیں وہ اللہ بلوا رہا ہے جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا۔ جس اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو زبان دی بولنے کے لیے، وہ اللہ قیامت کے دن کھالوں کو بلوا سکتا ہے۔ جس اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، وہ اللہ قیامت کے دن زمین کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں، ہمارے پاؤں کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو زمین کیسے گواہی دے گی؟ کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ جب اسے اللہ نے حکم دیا ہوگا تو زمین قیامت کے دن پھر بولے گی، اللہ اسے زبان دیں گے، اللہ اسے بولنے کی صلاحیت دے گی اور زمین بولے گی۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، قرآن کے ایک لفظ پر، قرآن کریم کی ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ تو وحی سے مراد ایک وحی کی شرعی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے جو شریعت میں کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مبعوث کردہ انبیاء اور رسول علیہم السلام پر وحی بھیجیں، خواہ وہ خواب کی صورت میں ہو، القاء کی صورت میں ہو، خواہ وہ فرشتے کے واسطے سے ہو، خواہ وہ ڈائریکٹ آواز آئے پردے کے پیچھے سے، کوئی بھی صورت ہو۔ ایک تو یہ وحی کی شرعی جو اصطلاح ہے اس کے مطابق وحی کی تعریف ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے جو مبعوث کردہ انبیاء اور رسول ہیں انہیں اللہ کی طرف سے وحی ہو خفیہ طریقے سے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور وحی کے لغوی معنی بھی ہیں اس کے علاوہ۔ ان لغوی معنوں میں لغوی طور پر وحی کا اطلاق اللہ کے ان احکامات پر ہوتا ہے جو اللہ نے جمادات کو بھی کیے، اللہ کے ان احکامات پر ہوتا ہے جو اللہ نے ہر انسان کو کیے، ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے، ان پر بھی وحی کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ وحی ہے، ایک لفظ الہام ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ شمس میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم، اور جس نے نفس کو پیدا کیا، درست کیا، اس کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے نفس کو پیدا ہی نہیں کیا، اس نے نفس کو اچھی اور بری باتیں الہام بھی کی۔
تو اللہ نے نفسوں کو الہام بھی کیا ہوا ہے. ایک الہام اور وحی وہ ہوتی ہے جو شرعی وحی ہے، جو صرف انبیاء کرام علیہم السلام پر ہوتی ہے. لیکن ایک وحی اور الہام وہ بھی ہے جو ہر انسان کو، ہر انسان چھوڑے ہر جانور کو بھی اور ہر چرند پرند ہر ایک کو ہوتا ہے، جو آپ سمجھیں جو ہماری فطرت میں موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہماری فطرت کے اندر اچھی باتیں ودیت کر رکھی ہیں، بری باتیں ودیت کر رکھی ہیں. انسان فطری طور پر سچ کو اچھا سمجھتا ہے، جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، انصاف کو اچھا سمجھتا ہے، بے انصافی کو برا سمجھتا ہے، ظلم کو برا سمجھتا ہے، عدل کو اچھا سمجھتا ہے. یہ چیزیں فطری طور پر ہمارے اندر موجود ہیں. شہد کی مکھی نے کیسے شہد بنانا ہے، کہاں گھر بنانا ہے، اور اس نے کہاں کہاں سے شہد لینا ہے، کس کس پھول سے اور کیسے کیسے چوسنا ہے، یہ سارا اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے. اس کو قرآن کریم میں وحی سے تعبیر کیا گیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو یہ وحی کی لغوی معنوں میں سے یہ معنی بھی ہے کہ فطری طور پر یہ جو جانوروں کو، پرندوں کو، جمادات کو، ہر انسان کو، نبیوں کو نہیں، نبیوں کو تو جو وحی ہوتی ہے وہ تو شرعی وحی ہے نا، وہ صرف نبیوں کے حوالے سے. ہر انسان کو بھی اللہ نے الہام کیا ہوا ہے اچھی بری بات. جانوروں کو اللہ نے بتایا ہوا ہے تم نے کیا کرنا ہے. اللہ نے آسمانوں کو بتایا ہوا ہے تم نے کیا کرنا ہے. اور کب بتایا تھا؟ یہ آج نہیں بتایا ہوا. جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا تھا اس وقت اللہ نے ان کو وحی کی تھی. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا. اللہ نے ہر آسمان کو وحی کی. آسمانوں کو بھی اللہ وحی کرتے ہیں، زمین کو بھی اللہ وحی کر چکے ہیں اور وحی کریں گے قیامت کے دن. جو اللہ وحی کریں گے، جو اللہ حکم دیں گے، زمین وہ کرنے پر پابند ہے، مامور ہے. اور یہ لغوی طور پر یہ وحی کا اطلاق جیسے میں نے ذکر کیا فطری طور پر جو ہمارے فطرت میں موجود ہے ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے. ہمارے دل میں کبھی کوئی نیک خیال آ جائے اس پر بھی وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور کسی بھی انسان کے دل میں نیک خیال آ سکتا ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ صرف انبیاء کو یہ وحی ہو. انبیاء کو جو ایک شرعی اصطلاح میں وحی ہے جس سے کوئی نبی بن جاتا ہے، کوئی رسول بن جاتا ہے، تو وہ وحی انبیاء پر ہوتی ہے. لیکن وحی کا ایک معنی کسی کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دینا، یہ آج بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے دل میں اچھی بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، جب میں نے حواریوں کو وحی کیا، کیا وحی کی اللہ نے حواریوں کو؟ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ. کس رسول پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. تو اللہ نے حواریوں کے دل میں ایک اچھی بات ڈالی، اللہ نے ان کو اچھی بات کی طرف لگایا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں. یہ بھی وحی کے لغوی معنوں میں سے ایک معنی ہے، کسی کے دل میں اچھے کام کا جذبہ پیدا ہو جانا. اور یہ ہر غیر کے دل میں نہیں ہوتا. جو نیکی کی کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، فرشتہ ساتھ لگا ہوا ہے، اچھی اچھی باتیں وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے. اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں پھر انہیں شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو برے برے وسوسے ہی ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمیں نمازوں میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ بھئی ہم خود نمازوں کے اندر ہم نے خشوع خضوع نہیں رکھا، خیالات تو آنے ہی ہیں. جب ہم نے نمازوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع ختم ہو گیا تو وسوسے تو آئیں گے ہی. الذی یوسوس فی صدور الناس، تو وہ خناس تو موجود ہے. تو برے خیالات بھی آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں. اچھے خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اس کو اللہ نے وحی سے تعبیر بھی کیا، جیسے میں نبی علیہ قرآن کی آیت پڑھی. بہرحال موضوع ہمارا تھوڑا دور نکل رہا ہے. اللہ فرشتوں کو بھی وحی کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور فرشتوں کو اللہ نے وحی کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ جا کر مسلمانوں کے قدم مضبوط کرو. سورہ انفال میں موجود ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. تو ایک تو وحی کا جو عرفی معنی ہے شرعی اصطلاح میں جس سے کوئی نبی یا رسول بن جاتا ہے، اس کے علاوہ وحی کے لغوی اطلاقات بھی ہیں
تو لغوی طور پر اللہ کے احکامات جو آسمانوں کو ہیں، جو زمین کو ہیں، جو انسانوں کو اللہ نے فطری طور پر، جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو اللہ نے ودیت کر دیے ہیں، ان سب چیزوں پر وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور کسی کے دل میں جو نیک اچھی بات کا خیال آ جائے، حضرت موسیٰ کی والدہ کو کے بارے میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ اب قرآن کریم میں لفظ ہے ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی۔ اب یہاں وحی سے مراد یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ بھی نبی تھی، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہے۔ تو وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، یا وحی سے مراد ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کے دل میں یہ خیال آیا اللہ کی طرف سے ان ارضعی کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب خوف پیدا ہو، کس بات کا خوف؟ کہ فرعون اور فرعون کے ہرکارے آ جائیں گے قتل کرنے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ جب خوف پیدا ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر سمندر میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یہ بات حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دی تھی، اور قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ وحی آیا ہے۔ حالانکہ وہاں وحی سے مراد اصطلاحی وحی نہیں ہے، اگر اصطلاحی وحی مراد ہو تو پھر حضرت موسیٰ کی والدہ بھی نبی بنتی ہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ وہی وحی ہے جو حواریوں کی طرف آئی تھی، جو اللہ نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ موسیٰ نبی ہوں گے، اور یہ موسیٰ، اگر تمہیں ڈر ہو دودھ پلاؤ اطمینان سے، جب ڈر پیدا ہو سمندر میں بہا دینا، یعنی تابوت میں ڈال کر۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے دل میں ڈالا تھا کہ حضرت موسیٰ آپ کی طرف واپس لوٹیں گے۔ جی القاء اور وحی میں کیا ہے؟ جی القاء ہونا اور وحی، القاء بھی وحی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے القاء، الہام، خواب وغیرہ، یہ بھی وحی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ لغوی وحی بھی ہو، دیکھیں میں نے کہا وحی کا لغوی معنی ہے، اس لغوی معنی کے مطابق تو وحی کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ اور ایک ہے وحی کی شرعی اصطلاح۔ شرعی اصطلاح میں جب وحی ہوگی تو جس پر وہ وحی ہوگی وہ نبی یا رسول بن جائے گا۔ یہ جو القاء اور الہام ہے یہ بھی وحی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کبھی یہ شرعی طور پر وحی بن جاتی ہے، کبھی یہ لغوی معنی میں وحی رہتی ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ القاء اور الہام اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر بھی ہوتا ہے جو شرعی اصطلاح میں وحی ہے، اور یہ رسولوں کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے جو شرعی اصطلاح میں وحی نہیں ہے، جو لغوی اصطلاح میں وحی اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں آنا۔ تو یہ القاء اور الہام نبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ نبیوں پر جو القاء اور الہام ہوتا ہے، نبی دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ نبی دعوے سے بات کہہ سکتا ہے۔ اچھا، نبی کے علاوہ کسی نیک انسان کے دل میں بھی کوئی بات آ سکتی ہے، لیکن کوئی نیک انسان دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے خواب ہے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ نبی جو خواب دیکھے، نبی دعوے سے کہے گا مجھے اللہ کا یہ حکم ہوا ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے یہ پوری کارروائی کی، خواب دیکھا تھا، قرآن میں موجود ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا خواب وحی تھا۔ تو نبیوں کا خواب بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ وہ وحی ہوتا ہے، اور نبی دعوے سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے میں خواب میں دکھایا اور یہ وحی ہے۔ اچھا، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ بھی ہے، اور لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت سے بشارت دینے والی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ بشارت دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ خواب۔ تو نیک لوگوں کو خواب بھی آ جاتے ہیں، لیکن نیک لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس یہ فرق ہے نبیوں پر القاء اور جو اصطلاحی طور پر القاء اور الہام جو وحی کی قسم ہے اس میں، اور جو لغوی طور پر القاء اور الہام جو وحی کی لغوی قسم ہے، تو نبیوں پر بھی القاء اور الہام ہوتا ہے، اور نبی دعوے سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور عام لوگوں پر بھی القاء اور الہام ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ممکن ہے شیطان کی طرف سے ہوا ہو اور انسان سمجھ رہا ہو یہ بڑی اچھی بات ہے اور وہ اچھی بات نہ ہو۔ جی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہی
لغوی معنی میں وحی صرف اللہ کی طرف سے نہیں آتی، شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، قرآن میں موجود ہے شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، یہ بھی لغوی تعریف ہے وحی کی۔ تو یہ جو ایک اصطلاحی وحی ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو آتی ہے، وہ 100% یقینی ہوتی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہو سکتی، کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اصطلاحی وحی ہے نا، یہ لغوی جو وحی ہے نا، یہ اللہ فرمائے میں نے وحی کی، وہ تو ہم کہیں گے اللہ نے وحی کی، چاہے وہ لغوی معنی میں ہے، جس طرح یہاں ہے، یہاں اب اللہ نے زمین کو وحی کی، زمین نبی تو نہیں بن گئی نا، تو یہ لغوی معنی میں وحی ہے۔ اللہ فرمائے میں نے وحی کی، وہ ہم آمنا و صدقنا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے شاید کی مکی کو وحی کی، اللہ نے ہمارے دل میں اچھی بری باتیں الہام کی فطری طور پر، لیکن ہم ہر بات کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے۔ ممکن ہم اچھی بات سمجھ رہے ہیں اور اچھی بات ہوئی نہ، کئی دفعہ ہم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ تو اصل میں جو بات بھی ہمارے دل میں آئے، ہمیں اس کو شریعت کی روشنی میں پرکھ لینا چاہیے کہ کیا شرعی طور پر یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر تعلیمات کے مطابق ہو پھر بھی ہمیں 100% دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ہم عمل کریں اس پر، دل میں خیال آیا ہے، بہت امید ہے اللہ کی طرف سے ہو، بالکل اس طرح سے خواب ہے، کیا آپ خواب دیکھ کر دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے خواب آیا؟ کیونکہ خواب اللہ کی طرف سے بھی آتا ہے، آج بھی سچے خواب آتے ہیں لوگوں کو، نیک لوگوں کو، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے اللہ کی طرف سے خواب آیا۔ اللہ عالم۔ جی اللہ نے کہا کچھ نہیں تھا، یہ دل میں بات آئی تھی حضرت مریم کی، حضرت موسیٰ کی والدہ کے۔ اب دل میں بات آنے پر کیا وہ بالضبط کہہ سکتی تھی اللہ کی طرف سے ہے؟ ان کے دل میں یہ بات تھی، اللہ نے دل میں القاء کی۔ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوٹیں گے لوگ اشتاتاً، گروہوں کی شکل میں، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال۔ اس دن لوگ گروہوں کی شکل میں لوٹیں گے۔ اصل میں صدر کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کنویں پر جانا اور کنویں پہ جا کر واپس آنا، اس کے لیے صدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے قرآن کریم میں سورہ قصص میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو دو عورتیں جو ہیں وہ کنویں پر کھڑی تھیں تھوڑا پیچھے ہو کر، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتیں تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑی تھیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے، تم کیوں پیچھے ہو کے کھڑی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي، وہ کہنے لگی ہم پانی نہیں پلا سکتے، حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء، حتیٰ کہ چرواہے واپس لوٹ جائیں۔ تو يُصْدِرَ الرِّعَاء وہاں بھی یہی لفظ ہے، تو يُصْدِرَ الرِّعَاء کا مطلب ہے حتیٰ کہ چرواہے یہ کنویں پر جو آئے ہیں اور جانور لائے ہیں اپنے، یہ خود بھی پانی شانی پی کر اور جانوروں کو پانی پلا کر پانی دے کر واپس لوٹ جائیں، پھر ہم پلائیں گی، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہم مردوں کے اندر نہیں گھس سکتی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہم عورتیں کیوں آئی ہیں، مرد کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہمارا باپ ہی ہے ایک مرد اور وہ بوڑھا ہے، وہ آیا نہیں، تو ہم مجبوری کی حالت میں ہم عورتیں آئی ہیں اور ہم انتظار کر رہی ہیں کہ یہ چرواہے واپس لوٹ جائیں۔ تو يُصْدِرَ الرِّعَاء وہاں بھی یہی لفظ ہے۔ تو اس دن لوٹیں گے لوگ اشتاتاً، گروہوں کی صورت میں، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال۔ یعنی دنیا میں سے جب لوگ واپس لوٹیں گے اور لوگ میدان محشر میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس دن لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں گے۔ گروہوں کی شکل میں یعنی یہ نیک لوگوں کا گروہ ہے، یہ برے لوگوں کا گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جن کا رنگ سفید ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رنگ سیاہ ہے، ان کے کفر، ان کے شامت اعمال کی وجہ سے۔ یہ یہودیوں کا گروہ ہے، یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، یہ نیک لوگوں کا گروہ ہے، یہ برے لوگوں کا گروہ ہے، یہ نبیوں کا گروہ ہے۔ مختلف گروہ ہوں گے اس دن، لوگ اپنے اپنے گروہوں میں ہوں گے۔ کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال، تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں اور لوگ اپنے اعمال نامہ
جو ہیں وہ اس کو پڑھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے عمل کیا ہوگا ذرہ برابر بھی اچھا، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا. جس نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی اچھے عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا برا، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا. تو ذرہ برابر برے عمل کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ صرف نظر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا چاہیں، اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی پکڑ کر سکتے ہیں. ذرہ برابر گناہ کی اللہ پکڑ کر سکتے ہیں. اور ذرہ برابر گناہ قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ میں نے یہ ذرہ برابر گناہ کیا تھا. اور ذرہ برابر نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ذرہ برابر نیکی قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے سکتی ہے. انسان قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھے گا. لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، حدیث مبارکہ ہے. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے بشاشت کے ساتھ، اچھے کھلے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اسے بھی حقیر نہ سمجھو. کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کی منظر کشی کی ہے اور آخرت سے ڈرایا ہے کہ یہ دنیا تو تباہ و برباد ہونے والی ہے، بڑی عارضی سی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں زمین اپنے بوجھ نکالے گی، جہاں زمین خبریں بیان کرے گی، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل وہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی لوگوں کے سامنے ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.